ہم سمجھتے ہیں ہم آگے جا کے بیٹھیں گے، اگلی صف میں بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو بھائی اگلی صف میں بیٹھنے کا زیادہ ثواب تب ہے جب آپ پہلے آگے بیٹھیں۔ کسی کا کندھا پھیلا کر آگے آئے اور آپ سمجھیں کہ میں ثواب لے رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہے ہو۔ اور اس کی آگے وجہ بتا کے بیان فرمائی کہ جب کسی کے کندھے سے آپ قدم گزارتے ہیں، آپ کا قدم اس کے چہرے سے گزرتا ہے، اس کے چہرے کے قریب سے گزرتا ہے، تو اس مسلمان کے دل میں اذیت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ تم جہنم میں جاؤ۔ تو بھائی جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس دین کا حکم تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیوار بھی اتنی اونچی نہیں بنا سکتے کہ پڑوسی کے گھر میں تازہ ہوا ہی نہ جائے۔ آپ تو پڑوسی کے گھر میں جانے والی ہوا نہیں روک سکتے، اور آپ 15-20 دن کے لیے پوری گلی روک دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کے پاس کہیں اور جگہ ہے تو جانور وہاں پہ رکھیں، یا پھر اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رکھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گزرنے والوں کو اذیت دیں، پھر وہیں پہ وہ گوبر بھی ہوگا، پیشاب بھی ہوگا، اس کی صفائی بھی نہیں کریں گے۔ وہاں سے نمازی حضرات نے بھی گزرنا ہے، اگر ان کا لباس خراب ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانور پہلے خریدیں نا، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جانور پہلے خرید لیا ہے تو اس کے لیے ایسی جگہ کا اہتمام کریں جہاں پہ گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو۔ آپ تھوڑی توجہ فرمائیے کہ جانور گلی میں باندھ کے ساری رات لڑکے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ سب اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جہاں پہ 10-12 لڑکے بیٹھے ہوں، کیا وہاں خواتین سکون سے گزر جاتی ہیں؟ سب سے پہلے جو نقصان جانور گلی میں باندھ کے باہر بیٹھنے کا ہے کہ گزرنے والی خواتین اذیت میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اب بیٹھے اس مقصد کے لیے تھے کہ ہم جو قربانی کرنی ہے، جو عبادت ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب بیٹھے تھے عبادت کی حفاظت کرنے کے لیے، ساری رات باہر بیٹھے رہے اور باہر بیٹھ کے موبائل پہ سارے گانے سنتے رہے۔ باہر بیٹھے ہیں عبادت کی حفاظت کرنے کے لیے کہ جانور کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کہ ہم نے جو عبادت کرنی ہے قربانی کر کے ہم اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ساری رات باہر بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسی حفاظت کرنے والے سے بڑی نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ قربانی کرنا بھلا کیا واجب ہے؟ قربانی کرنا کیا فرض نہیں ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے جناب ساری رات گلی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے جا کے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب شفٹ تبدیل ہو گئی، اب جو سو رہے تھے وہ آگے بیٹھ جائیں۔ تو بھائی قربانی واجب ہے جس کے لیے آپ نے ساری رات جا کے گزار دیا، اور جب فرض عبادت کا وقت ہوا تو آپ جا کے سو گئے۔ آپ خود انصاف لیا کریں، اپنے آپ کو خود اپنے ہی ترازو میں تول لیا کریں کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ کتنی کے پر اثر ہے، وہ کس طرح کام کے قابل ہے۔ اس واسطے پہلی جو خرابی باہر بیٹھنے سے ہوتی ہے کہ ساری رات نوجوان گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری خرابی کہ وہاں سے گزرنے والے سکون میں نہیں ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں۔ تیسری خرابی کہ وہاں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن جو گلی میں پڑا ہوتا ہے گند اس کو صاف نہیں کرتے، اس سے گزرنے والوں کو اذیت ہوتی ہے۔ اس کا بھی خیال کریں۔ تیسری بات، باہر بیٹھ کے نوجوان اتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں قربانی کی حفاظت کے لیے کہ ہم نے جو عبادت کرنی ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بیہودہ کلام کرتے ہیں کہ سننے والا ویسے شرما جاتا ہے۔ تو بھائی آپ تو بیٹھے تھے کہ ہم نے جو عبادت کرنی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گیا نا کہ گلاس میں پانی بھرتے جا رہے ہیں لیکن نیچے ایک سراف بھی دیا ہوتا ہے، جتنا پانی ڈال دیں سارے بہہ جاتے ہیں اور محفوظ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ سالہ سال سے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن جو قلبی سکون بندے کو قربانی کر کے ہونا چاہیے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پہلے میں سراخ ہے، اس کی حفاظت جب تک نہیں کریں گے ہماری عبادتوں میں سکون نہیں ہوگا۔ اس سے اعلیٰ مسئلہ کہ ساری رات نوجوان باہر بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، نماز ایک نہیں پڑھیں گے، ظہر ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے، مساجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہم قربانی کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن فرض نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی یہ آپ پہ طنز نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، یہ صرف بطور اصلاح بات ہے کہ بھائی آپ واجب عبادت کے لیے اتنی دیکھ بھال کر رہے ہیں، آپ تھوڑی مہربانی فرما کے فرض بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے باقی عبادت کی ہے۔ اس سے اگلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا قربانی کا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا۔ تمہاری نیت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھی جاتی ہے۔ آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، مختلف قسم کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اب آپ نے تھوڑی توجہ فرمانی ہے کہ ہماری عبادتیں ضائع کس طرح ہوتی ہیں۔ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں بھی اب یہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، واجب ہے۔ اب قربانی کا جانور لیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنایا، قربانی کا جانور دکھا رہے ہیں اور ساتھ گانے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسی عبادت سے ہمیں کتنا کے ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنی عبادت کے ساتھ بے حیائی کو بھی عام کر رہے ہیں۔ اب تو عجیب تماشا ہو گیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر عورتیں جانوروں کے آگے کھڑا ہو کے ناچ گانا کر رہی ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ منڈی لگی، میں نام نہیں لیتا، کہ لوگ پسند بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے جانور بیچنے کے لیے ایک انوکھا انداز اپنایا کہ جیسے آپ پرانے وقتوں میں دیکھتے تھے نا کہ یہ میلوں کے اوپر لکی رانی سرکس لگتی تھی، یا وہ موت کے جو کنویں ہوتے تھے وہ لگتے تھے، جس کے باہر انہوں نے ہجڑے ناچنے کے لیے رکھے ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے قربانی کے جانور بیچنے کے لیے ہجڑوں کا انتظام کیا، اور لوگ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اسپیشل وہاں پہ جا رہے ہیں کہ وہاں ہجڑوں کا ڈانس بھی دیکھنے کو ملے۔ آپ فیصلہ کریں کہ کس طرح اسلامی شعار کا، عبادات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور آپ مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں ہم نے جی اس پر اتنا مہنگا جانور کیا۔ بھائی دیکھو تم نے کیا کس طرح۔ اللہ کو تمہارا مہنگا جانور نہیں چاہیے، اس کا خون، اس کا گوشت نہیں چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ، کس عمل کے ساتھ اس کو ذبح کیا۔ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کو فوراً ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ تو فرمائیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتا کیا ہے؟ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ اب جو نوجوان اور جو لوگ جانور کی نکیل پکڑ کے جس انداز کے ساتھ گلیوں میں جانور کو چکر لگواتے ہیں، میں نہ بھی بیان کروں تو سارے سمجھتے ہیں، کیا ان کا چلنے کا انداز عاجز والا ہوتا ہے، عاجزانہ ہوتا ہے، ان کی ساری والا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایک قدم اتنے تکبر میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بھی دیکھیں، ہمارے جانور کو بھی دیکھیں۔ تو بھائی آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں قربانی اللہ کے لیے لے کے آیا، تو پھر آپ کے دل میں یہ خواہش کیسے زندہ ہو گئی کہ لوگ بھی میرے جانور کو آ کے دیکھیں؟ کیا لوگوں کے دیکھنے سے آپ کی قربانی جلدی قبول ہو جائے گی؟ آپ کا ایک ایک قدم جو تکبر کے انداز میں اٹھتا ہے نا، وہ آپ کی نیکیاں تباہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاں پہ آپ کو غریب مل جائے اس کے سامنے دولت کی نمائش نہیں کرنی، اس کے سامنے اپنی دولت کو چھپاؤ، کیونکہ اس غریب کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جہاں نکر پہ جانور باندھا ہوتا ہے، صاحب خود بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کا جوان بیٹا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جانور کے ارد گرد وہ بچے بھی آ کے کھڑے ہیں جن کا باپ زندہ ہے، جو یتیم بچے ہیں، وہ بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا باپ اتنی استطاعت، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ نیا جانور خرید سکے۔ ان کے سامنے جس طرح اپنے جانور کی نمائش کرائی جاتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غریبوں کا دل توڑ کے آپ وہ نیکیاں کما رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کعبہ توڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، لیکن کعبہ توڑنے سے بڑا گناہ کسی مسلمان کا دل توڑنا۔ اب مسلمانوں کو اذیت دے کے اور سمجھتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہوگی، غریبوں کے سامنے اپنی نمائش کی جا رہی ہے۔ اور بھائی جس گلی سے آپ تکبرانہ انداز سے گزر رہے ہیں نا، اس گلی میں ماں اپنے یتیم بچوں کو گلی سے باہر اس لیے نہیں آنے دیتی کہ کہیں باہر جا کے یہ اتنی نمائش دیکھیں گے تو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کیا ہم نے کبھی ان غریبوں کا خیال کیا؟ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ محلے کے سارے بچے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور صاحب حاجی صاحب ہوتے ہیں، داڑھی بھی سفید ہو چکی ہوتی ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کو ڈانٹنے کا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ بندے کو شرم آتی ہے، یار یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت سجدہ کرنے والا ہے۔ تو بھائی آپ نے قربانی کی ہے، بچوں کو پیار سے قائل کریں۔ آپ یتیموں کا، غریبوں کا دل توڑ کے کون سی قربانی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ غریبوں سے شفقت کریں، غریبوں سے پیار کریں، ان کو اپنا قرب دیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ یار آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان قریب اللہ نے آپ کو بھی جانور دے دیا۔ لیکن ہمارا انداز اتنا سخت
ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ غریب بندہ دوبارہ ہمارے نزدیک نہیں آتا. اور یہاں پہ میں ان مالک حضرات کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن کے پاس ملازم کام کرتے ہیں، جن کی دکانوں پہ ملازم کام کرتے ہیں، جن کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، صاحب جی وہ آپ کے پاس سارا سال آتے ہیں، وہ آپ کے پاس مزدوری کرتے ہیں آ کے، اور آپ ان کو فون کرتے ہیں چاند رات کو، یار اتنے بجے آ کے گوشت لے جانا. آپ کیوں غریب کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے. آپ ایک نیکی اور کمائیں، خود جا کے اس کے گھر میں دیکھیں اس کے ملازم کے قدم زمین پہ نہیں لگیں گے کہ آج میرا استاد میرے گھر آ گیا. آپ ملازموں کو عید والے دن بھی اپنی دہلیز پہ بلا کے باہر کھڑا کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں. کیونکہ وہ آپ کا ملازم ہوتا ہے، وہ آپ کے ماتحت کام کرنے والا ہوتا ہے. وہ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، رب تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. رات کو لوگ بادشاہ ہوتے، صبح جیلوں میں ہوتے. رات کو لوگ جیل میں ہوتے، صبح بادشاہ ہوتے. وہ ایک بندہ تھا نا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، بیکاری نے آ کے کہا کہ اللہ کے نام میں کرو. تو اس کو غصہ آیا تو اس نے بیکاری کو نا دھکا دے دیا اور کہا جاؤ جاؤ، تم نے کیا مانگنے کے تماشے بنائے ہوتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، آپ نے بیکاری کو بھیک دینی یا نہیں دینی، کم از کم اس کی تذلیل نہ کریں، کم از کم اس کو ذلیل نہ کریں. آپ اس کو ادب سے کہہ دیں کہ بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے. اب اس نے غصے میں آ کے اس کو دھکا دیا اور بیکاری گر گئی اور کہا جاؤ جاؤ، تم لوگوں نے تماشے بنائے ہوتے ہیں. وہ بیکاری چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ میاں بیوی میں چپکل شروع، لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا. بیوی نے عدت گزاری، کچھ عرصے کے بعد اس کا کسی اور بندے کے ساتھ نکاح ہو گیا اور طلاق کے بعد اس بندے کے حالات ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتے گئے اور اتنے حالات ڈاؤن ہو گئے کہ اس کو اپنا کاروبار اور گھر بیچ کے سڑک پہ آنا اتنا مقروض ہو گیا اور اس حالت میں آیا کہ اس نے خود بھیک مانگنا شروع کر دیا. اب یہ بھیک مانگتے مانگتے ایک دن اس نے گھر پہ دستک دی. اب صاحب خانہ باہر آیا تو اس نے بیکاری کو دیکھا. صاحب خانہ کو جب اس نے دستک دی تو اندر میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے. تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو باہر کون ہے، میں ذرا کھانا کھا. بیوی نے جب آ کے دروازہ کھولا تو بیکاری کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. شوہر بھاگا بھاگا آیا، اس نے اپنی بیوی کو ہوش دلایا اور پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم بیکاری کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. اس خاتون نے جب ہوش میں آنے کے بعد جواب دیا، وہ کہنے لگی میں بے ہوش اس لیے ہو گئی کہ یہ جو باہر بھیک مانگنے آیا ہے یہ میرا پہلا شوہر تھا اور ایک دن اسی طرح میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی اس کے ساتھ اور دروازے میں ایک بیکاری آیا تھا تو اس نے اس کو دھکا دے دیا اور اس کی تذلیل کی تھی اور میں آج اللہ کے خوف سے ڈر اس لیے گئی کہ آج اس کی حالت کیا ہوگی، خود بھیک مانگنے آیا. تو اس عورت کا دوسرا شوہر مسکرانے لگا، ہنسنے لگا. اس نے کہا میں تمہیں اس سے بھی حیرت کی بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ کہا جس بیکاری کو اس نے دھکا دیا وہ میں ہی تھا، جس بیکاری کی اس نے تذلیل کی تھی وہ میں ہی تھا. تو بھائی اللہ نے آپ کو بانٹنے والا دیا ہے، آپ کو بانٹنے والا بنا دیا ہے، تو کم از کم آپ اس کا شکر تو ادا کریں. آپ اپنے ملازموں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو اپنے دروازے کے آگے بلا کے کم از کم عید کے دن تو ان کی تذلیل نہ کریں. تیسری بات جس کی طرف بالخصوص توجہ دلانا چاہتا ہوں، حاجی صاحب غصے کے بڑے گرم ہوتے ہیں. جو گھر کے صاحب ہوتے ہیں نا بڑے گرم طبیعت کے ہوتے ہیں. وہ اگر قربانی سے کچھ دیر پہلے کوئی گوشت مانگنے والی بیویاں یا بندے آ جائیں تو ان کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے. او میرے بھائی، او میرے بھائی، تھوڑی گوشت کرو، تھوڑی سی گوشت کرو. مسلمان کا دل توڑ کے قربانیاں قبول نہیں ہوتی. آپ ان سے ادب سے کہہ دیں کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ 2-4 گھنٹے کے بعد آئیں. ایک بار تو جناب آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا مانگنے آ جائے تو جو پہلے کا غصہ ہوتا ہے وہ دوسرے پہ نکل جاتا ہے، پھر جو پہلے 2 کا غصہ ہوتا ہے وہ تیسرے پہ نکل جاتا ہے، اور جو 7ویں 8ویں مرتبہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی تو حاجی صاحب سے آپ کو خیر ہی نہ ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ تھوڑی شفقت فرمائیں، تھوڑی محبت فرمائیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سال بھر گوشت نہیں ملتا؟ میں جانتا ہوں کہ لوگ ڈرامے بھی کرتے ہیں، لوگ جان بوجھ کے اذیت بھی دیتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے. آپ تھوڑی توجہ کریں. قربانی بھلا کون سا بندہ کرتا ہے جو سارا سال گوشت کھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ صاحب استطاعت ہے تو قربانی کر رہا ہے. اور بھائی جو آپ کر رہے ہیں آپ تو سارا سال بھی کرتے ہیں، تو جو آپ کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلانے کے لیے آیا ہوا آپ کبھی اس کے بارے میں سوچیں.
تو جو مالک حضرات ہیں، افسر حضرات ہیں، تھوڑی شفقت فرمائیں تو اپنے ملازموں کو اگر آپ نے کام کے لیے بلائے تو کم از کم ان کو اجرت ضرور دیں، ان کو عیدی ضرور دیں اگر آپ نے ان کو اپنے گھر میں کام کے لیے بلایا۔ لیکن میری رائے بلا کیا کہ آپ خود دینے کے لیے چلے گئے، قسم خدا کی ملازم تو ملازم، اس کے ماں باپ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، آپ کے لیے بستر صاف کریں گے، کرسیاں صاف کریں گے کہ آج ساڑھے پتر کا استاد ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بندے کام کرتے ہیں ان کے ماں باپ آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ یار اللہ ان کا بھلا کرے کہ جنہوں نے ہمارے گھر کا نظام چلایا ہے۔ آپ کبھی ان کی دعائیں سن کے دیکھیں، ان کا عشق، ان کی محبت جو آپ کے بارے میں ہے، کبھی آپ سن کے دیکھیں وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا رویہ سخت ہو گیا تو وہ دعائیں بد دعاؤں میں بدل جاتی ہیں، پھر وہ دعائیں ہمارے کام نہیں ہیں۔ اس واسطے آپ ملازموں کے ساتھ شفقت کریں۔ آج تو بڑی آسانی ہوگی، اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ یہ کریم اوپر کی رائڈ مل جاتی ہے، آپ وہ کروا کے اس کو بھیج دیں۔ کم از کم ملازم کو عید کے دن اپنے گھر میں بلا کے اس کو دروازے کے باہر کھڑا نہ کریں، کبھی کھڑا ہو گوشت بن رہا لے کے چلا جاتا ہے، یا جب بن جائے تو اس کو آدھے رستے میں بلا کے دے دیں، لیکن کم از کم اس کی عزت نفس کا خیال کریں، غریبوں کی عزت نفس کا خیال کریں۔ چوتھی بات، کم از کم جس کے گھر میں آپ نے گوشت بھیجنا ہے نا، ایک بات کو یاد رکھیں، ابھی عید کے دن شروع ہے نا تو فون آنا 10 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، جی وہ ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ کیا مسئلہ پڑھا تھا؟ کچھ ہی رکھنا تھا، بولو تو صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں جی قربانی کا سارا گوشت؟ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سارا رکھنا جائز ہے تو آپ نے یہ مسئلہ نہیں پڑھا کہ سارا بانٹنا بھی جائز ہے۔ میں نے تھوڑا اگلا مسئلہ بھی پڑھا، سارا بانٹنا بھی جائز ہے۔ اگر سارا رکھنا جائز ہے تو سارا، اس مسئلے کی طرف کوئی نہیں آ رہا، کہتے ہیں تھوڑا کا نہ رکھ لیں، آپ رکھیں، دین نے آپ کو اجازت دی، آپ سارا بھی رکھیں لیکن سارا بانٹ دیں، کیونکہ ہم نے تو سارا سال کھا بھی ہے۔ اب حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا ایک دن بکری کی ذبح کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کاج کے لیے گھر سے تشریف لے گئے۔ جب نبی پاک رات کو واپس تشریف لائے نا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، الفاظ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، آپ حدیث کی گہرائی میں اتریں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ میرے نبی پاک نے پوچھا، عائشہ جو بکری ذبح کی تھی کچھ گوشت بچے؟ کیا پوچھا؟ الفاظ کی توجہ کریں، کیا پوچھا نبی پاک نے؟ جو بکری ذبح کی اس کا کچھ گوشت بچے؟ اماں عائشہ نے جواب کر دیا، عرض کی آقا سارا دے دیا، ایک دستی بچی ہے۔ دستی کہتے ہیں بکری کی جو اگلی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو دستی بھی کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں سب سے زیادہ پسند دستی کا گوشت ہے، نبی پاک کا پسندیدہ گوشت ہے۔ تو اماں عائشہ نے کیا عرض کیا کہ سارا ایک، پھر بولیں، اب میرے نبی پاک کا جواب سنیں، تو میں عائشہ یوں نہ کہو کہ جو دے دیا ہے وہ بچ گیا، جو دے دیا ہے اور جو پڑا ہے اس کا حساب دے دیا، جو دے دیا ہے وہ قیامت کے لیے بچ گیا، اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اور جو کھانا ہے اس کا حساب دے گا۔ تو بھائی جہاں سارا گوشت رکھنا چاہیے سارا، پھر بولے نا اس لیے بانٹتے وقت پریشان نہ ہوا کریں، مہربانی کیا کریں، شفقت فرمایا کریں غریبوں سے۔ آخری بات جس کی طرف میں توجہ دلا کے گفتگو سے بیٹھنا چاہتا ہوں، توجہ بڑی رکھنی ہے۔ آج کل نا ایک تماشا شروع ہوا ہے، تماشا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، یہ تماشا ہے میرے بھائی، امت کو کس طرف لے کے جایا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے جی 25 لاکھ کی بیل، 50 لاکھ کی بیل، 10 من 20 من 100 من کی بیل آ رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ جائے کہ کتنی اذیت کی بات ہے۔ انسان کی خوراک کیا ہے کہ وہ روٹی ہے، ایسا ہی آپ خود فیصلہ کریں، اگر انسان گھاس کھانا شروع کر دے یا وہ توڑی بن جو جانور کھاتے ہیں، انسان کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا؟ بولے گا کیا بیمار ہو جائے گا؟ جانور کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ گھاس کھائیں، وہ توڑی کھائیں، بن کھائیں، یہ چیزیں کھائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کاجو کھلانے سے ان کی صحت اچھی ہوتی ہے؟ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ ہو تو جو
سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا جانوروں کے نام، جن کو ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ کبھی ان کی رائے لے کے دیکھنے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو بہت تگڑے تگڑے جانور نظر آتے ہیں نا، اگر ان کو زبان لگی ہوتی نا کہ وہ زبان سے بول سکتے ہوتے، ان کے پاس قوت گویائی ہوتی، وہ بول سکتے ہوتے، تو وہ اپنے مالکوں کے آگے ترلے کرتے کہ مچھلی دے دو۔ وہ بھائی جانوروں کو اذیت دی جا رہی ہے، ہم سمجھتے کہ بہت بڑا جانور لے کے، بھائی جانور اذیت میں وہ بیچارہ چلنے کے لیے آوازار ہوتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک انسان اگر چل نہ سکے، بیٹھے بیٹھے اس کو کتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کبھی تصور کیے ہم نے؟ تو بھائی جانوروں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی قربانی کا جانور کاجو کھلا رہے ہیں اس کو، تو بھائی جو اس کی خوراک ہے اس کو وہ خوراک دے، اور جتنی اس کی طبیعت ہے اس کو اتنی خوراک دے۔ کم از کم جانوروں کے اوپر ظلم تو نہ کریں۔ اب تو جانوروں کے نام رکھے ہیں، مونو شونو گوڈو گوڈو، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے، بھائی جانور ہے تو کوئی گھر کا نیا ممبر آ گیا، ٹھیک ہے آپ محبت میں نام پکاریں، لیکن کم از کم ان کے اوپر اذیت نہ مسلط کریں، ان کو اذیت نہ دیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت قربانی کرنے کا حکم دیا، جو آپ کو خوبصورت لگتی ہے اس کی قربانی کریں۔ اب آپ توجہ فرمائیے، 20 لاکھ کا جانور لیا جائے، گائے لی جائے 20 لاکھ کی، تو گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بولے تو صحیح، کتنی قربانیاں ہوں گی؟ اور اگر لاکھ لاکھ والے 20 جانور لے لیے جائیں تو 140 قربانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا، ثواب کس کا ہوگا؟ تو بھائی یہ جو رسم عروج پکڑتی جا رہی ہے، یہ آنے والی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ ابھی ہمیں اس کا اتنا اثر محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ آنے والی نسلوں کی راہوں میں ہم کانٹے بو رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کی اس طرف قائل کریں کہ بھائی ہم نے قربانیاں زیادہ کرنی ہیں، مہنگی قربانی کریں، لیکن اتنی مہنگی کریں کہ جو دل کو پا جائے، بس اتنی مہنگی نہ کریں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت میں نے کیا پڑھی تھی کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتی ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ جس بندے نے 20 لاکھ کا جانور لیا ہوگا، وہ جب لوگوں کو اس کی تعریفیں کرتا ہوگا، نیت کیا ہوتی ہوگی؟ دکھلاوا رہے گا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو تو صرف بندے کی نیت چاہیے، اور بندے نے اسی کے اندر دوغلا پن کر دیا۔ اس واسطے اس کلچر کو روکے، اس نمائش کو روکے، ورنہ یہ آنے والے وقت میں نقصان دہ ثابت ہو۔ اس لیے قربانی کرے تو زیادہ کرے، ٹھیک ہے؟ مہنگا جانور لینے سے بہتر ہے کہ سستے والے دو لیں اور قربانی کا زیادہ کریں۔ اور بس آخری حصے بات بچوں کے ساتھ سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی فرماتے تھے تو دو کرتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ ایک میری ہے اور ایک میری امت کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے مدینے کے 10 سال قربانی کی ہے، اور 10 سال کی 2 جانور ذبح کیے ہیں، کہ ایک میرا اور ایک میری امت۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جانوروں سے نوازا ہے، تو اس میں وہ ایک حصہ اپنے نبی کے لیے نہیں رکھ لیتے، وہ بھی تو کہنا آقا آپ نے ہمارے لیے کیجیے، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو میں کہتا ہوں جو امت ابھی آئی نہیں تھی، جو امت آئی نہیں تھی، آنے سے پہلے اس کے نام کی ہو سکتی ہے، تو جو چلے جائیں تو جانے کے بعد ان کے نام کی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی مرے ہوئے لوگوں کی کیسے ہو گئی؟ میں کہتا ہوں جو بھی آئے نا، میرے آقا نے تو ان کے لیے بھی کی ہے، تو جو آگے چلے جائیں کیا ان کے نام کی نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے؟ اس واسطے اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 حصوں میں ایک حصہ اس کے لیے رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو مسئلہ میں بس بتا کے گفتگو سمیٹ دی میں نے، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا جانور ذبح کیا جاتا ہے، گھر میں نظام سانجھا ہوتا ہے، بھائی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کما کے والدین کو جمع کرواتے ہیں، ماہانہ خرچ جو ہوتا ہے یا جو جیب خرچ ہوتا ہے گھر کا نظام چلانے کا، تو سارے بچے اپنے ماں باپ کو پیسے جمع کرواتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب قربانی آتی ہے تو وہ سارے پیسہ ملا کے نا تو ایک بکرا لے آتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ جی ہم سب نے مل کے ایک بکرا ذبح کر دیا۔ تو میرے بھائی بکرا، ڈوما، چھکرا، بکری، ان میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ایک۔ سارے گھر والے مل کے کریں گے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جس پر واجب ہے، کیا کہا میں نے؟ واجب کیا ہے؟ جس کے پاس 76,000 روپیہ، کتنا؟ عید کے 3 دنوں میں جو 76,000 کا مالک ہوگا
کا قرضہ نکال کے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس پورا جانور خریدنے کی طاقت نہیں تو آپ حصہ ڈالیں، لیکن ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کے اگر ایک بکرا ذبح کیا تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ہاں، کسی پہ نہیں واجب اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں گے کہ سارے پیسے ملا کے ایک بندے کو مالک بنا دیں کہ یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، تو وہ ایک کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن سب نے مل کے اگر چھوٹا جانور کیا تو کسی ایک کی بھی قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جہاں پہ ہم اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بکرا ایک ہوتا ہے اور جو بندہ جس پہ قربانی واجب ہوتا ہے خریدا بھی اسی نے ہوتا ہے۔ اب ہمارے نا معاشرے میں ایک رواج چلتا ہے، یا وہ پچھلے سال ابو کے نام کو کیا تھا، اس سال امی کے نام کا، اگلے سال دادا کے نام کا، اگلے سال بچے کے نام کا۔ وہ میرے بھائی جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنا واجب ادا کرے، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اگر اضافی جانور ہے، اضافی حصہ ہے تو پھر وہ کسی کا نام کا کرے۔ اپنا واجب ادا کیے بغیر وہ کسی اور کے نام کا کرے گا تو اس کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے ذمے قربانی کا واجب باقی رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اگر 7 حصوں والا جانور ہے تو ایک حصہ کس کا ہو گیا؟ اپنا واجب کا ہو گیا، بولے دوسرے باقی 6 حصے آپ کسی کے نام کے جائز ہے۔ لیکن اگر جانور چھوٹا ہے ایک حصے والا تو اس میں صرف ایک بندے کا واجب ادا ہوگا، اور اگر اس نے کسی اور کے نام کا کر دیا تو ثواب اس کو مل جائے گا جس کے نام کا کیا، لیکن جو واجب اس کے ذمہ تھا وہ باقی رہے۔ والد اگر اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے تو وہ واجب کس طرح کے لیے ہوگا؟ اگر جو بچے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں یا بالغ ہیں، قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اگر والد نے بچوں کو بتا کے ان کی طرف سے کر دیا تو وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بچوں کو بتانا ہے کہ بس بھی آپ کا واجب میں ادا کر رہا ہوں، اور بچے اس کی اجازت دے دیں تو وہ قربانی ہو جائے۔ اسی طرح گھر میں بہو ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹیاں ہیں جن کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، والد صاحب یا سسر صاحب ان کی طرف سے بھی کر دیں گے تو ہو جائے، لیکن آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کا واجب آپ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ کس صورت میں کہ پہلے بڑا واسطہ بولو، پہلے اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد جو حصے بچے وہ کسی کے نام کے، اور اگر حساب بن جائے تو اپنے نبی پاک کا ضرور کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی اس باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات شروع کی تھی میں نے کہ قربانی کریں لیکن نمائش نہ کریں، غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کریں، یہ گلی چراغے رستے بند کر کے لوگوں کو گزرنے والوں کو اذیت نہ دیں۔ قربانی کے جانور ایسی جگہ باندھیں جہاں گزرنے والوں کو اذیت نہ، پوری گلیاں بلا کے، سڑکیں بلا کے ہوئی ہیں۔ میں نے شریعت کا مسئلہ شروع میں بتایا، آپ چلتا رستہ روک کے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، آپ راستہ روک کے محفل میلاد نہیں کر سکتے، رستہ روکنا شریعت میں منع ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ میلاد کا انتظام کریں جہاں سے گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو، ایسی جگہ نماز جنازہ پڑھیں جہاں گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو۔ تو بھائی قربانی اگر واجب ہے نا تو ساری رات اس کے لیے جاگتے ہیں، تو فجر پڑھ کے سویا کرتے ہیں، فجر پڑھنا فرض ہے، ساری رات باہر بیٹھ کے موبائل استعمال کرتے ہیں، بےہودہ گانے بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں جانور کی رکھوالی کر رہے صاحب، عبادت کی رکھوالی کر رہے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ اور بھائی تھوڑی شفقت کرو، مہربانی کرو، ہماری جو نیکیوں کا گلاس ہے نا اس کے اوپر نیکیاں آتی ہیں لیکن نیچے سوراخ کیا ہوا ہے، وہ ساری نکل بھی جاتی ہیں، اس لیے شفقت فرمایا کریں اور عبادت کی حفاظت کیا کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی اپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گانے دینے کا